الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا صلوات سب سے پہلے کائنات کے ہر غیر معصوم فرد کو ضمانت نجات کی آمد پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا بابا؟ موضوع آپ نے سن لیا، مسلک حسین کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ لیکن بیزار چہروں سے، تھکی ہوئی طبیعتوں سے اور نداسی آنکھوں سے یہ موضوع نہ میرا سنانے کا کوئی پروگرام ہے، نہیں کچھ کہنا چاہوں گا۔ حاضری دینا تھی، میں نے دے لی، دل نہیں چاہ رہا تو کل پڑھ لیں گے، اور اگر سننا ہے تو پھر ہر چہرے، ہر پیشانی پہ جشن لکھا ہوا نظر آنا چاہیے۔ بخاری صاحب اس بار آپ نے جو موضوع دیا میں نہیں سمجھا کہ یہ تائید غیبی ہے یا آپ کو الہامی اشارہ۔ یقین مانیے کہ جس دن سے آپ کا خط پڑھا ہے میں نے، ایک کیف، ایک وجد طاری ہے مجھ پر۔ پہلے میں 2 لمحوں کے لیے چاہتا یہ ہوں کہ اپنے سامعین کو مسلک سمجھاؤں، پھر سمجھ میں آئے گا کہ مسلک حسین کیا ہے، کیونکہ جب تک حقیقت مسلک سے شناسائی نہ ہو تو پھر مسلک حسین کو کوئی کیا سمجھے۔ لکھ لیجئے، لوح دل پہ نقش کیجئے۔ سلک اس کا مادہ ہے، سلک اور سلوک 2 اس کے مصدر ہیں۔ سالکا یسلکو اس کی گردان ہے، سالک اس کا اسم فاعل ہے، مسلوک اس کا اسم مفعول ہے، اور اسلک اس کا فعل امر ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ جیتے رہو۔ الحمد سے والناس تک قرآن کو جب پڑھا میں نے، قرآن نے مسلک کے 6 مفہوم، 6 معنی بتائے۔ اپنی طرف سے کرنا صاحب میں نے کچھ نہیں کہنا، میں نے حقیقت مسلک قرآن سے پوچھی۔ قرآن کیا بتاتا ہے کہ مسلک کیا ہے؟ اگر دل چاہ رہا ہو تو پہلے وہ عرض کروں، اس کے بعد اشارہ دوں گا مسلک حسین پر۔ چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ بسم اللہ۔ قرآن سے جب پوچھا تو قرآن نے بخاری صاحب 6 معنی، 6 مفہوم مسلک کے بتائے۔ قرآن نے
یہ فرمایا کہ مسلک راستے کو کہتے ہیں، قرآن نے بتایا مسلک چلن کو کہتے ہیں، قرآن نے بتایا مسلک ٹھکانے کا نام ہے، قرآن نے بتایا کہ مسلک زنجیر کو کہتے ہیں، قرآن نے بتایا کہ مسلک وتیرہ ہے، اور قرآن نے بتایا کہ مسلک جائے داخلہ ہے۔ یہ ہے 6 مفہوم۔ اور اگر آپ فرمائیں تو میں اپنے موقف کی تائید میں جلدی جلدی قرآن سے ایک ایک آیت پڑھ دوں۔ انصاف سے کہیے یہ جشن والا نعرہ تھا؟ پہلا مفہوم کیا ہے؟ شادباش۔ سورہ طٰہٰ ارشاد ہو رہا ہے الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم، وہ جو سالکا یسلک میں نے گردان بتائی تھی، وسلک لکم فیہا سبلا، فرمایا وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور زمین کی روشوں کو تمہارے لیے مسلک قرار دیا۔ تو اس آیت نے راستوں کو مسلک کہا۔ تو گویا پہلے ہم آیات سے فارغ ہونے کے بعد حضور دیکھیں گے کہ حسین کا راستہ کیا ہے۔ اس کے بعد میرے بزرگوں بھائی اور عزیزوں سورہ زمر، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابع فی الارض، اے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا پھر اسے چشمے بنا کے زمین پہ چلا دیا۔ اس آیت نے بتایا کہ مسلک چلن کو کہتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ حسین کا چلن کیا ہے۔ سورہ شعراء ارشاد ہو رہا ہے قرآن کس زبان میں آیا؟ عربی میں۔ تو کیا بخاری صاحب اس وجہ سے عربی میں آیا کہ اہل عرب سے بہت پیار تھا اللہ کو اور ہماری زبانیں اسے پسند نہ تھیں؟ نہیں، تمام ملتان کے شیعہ سنی دوست اپنی لوح دل پہ نقش کر لو وزن پر کا یہ چیلنج۔ اللہ کو ہم پہ بھروسہ تھا کہ ان کی غیر زبان میں بھیجا تو یہ مان جائیں گے، عربیوں پہ اعتماد ہی نہیں تھا اللہ کو۔ جی، اور اسی طرف اشارہ ہے، فرمایا لو اپنی طرف سے میں جو کہوں اسے دیوار پہ دے مارنا۔ قرآن کہہ رہا ہے لو انزلناہ، سورہ شعراء، لو انزلناہ علی بعض العاجمین فقرأہ علیہم ما کانوا بہ مومنین کذالک سلکناہ، وہی سالکا یسلکو کی گردان ہے، کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین۔ فرمایا اگر ہم قرآن کسی اجمی پہ نازل کرتے فقرأہ علیہم، اور وہ ان کو پڑھ کے سناتا عربیوں کو، تو کیا ہوتا؟ ما کانوا بہ مومنین، تو یہ کبھی بھی ایمان نہ لاتے۔ یا تو ہم پہ تو ہمارے ایمان پہ بخاری صاحب بھروسہ ہے خدا کو، توحید نے اعتماد کیا ہے ہم پر کہ یہ سن کے بھی ایمان لائیں گے۔ کہ اگر عجمی میں لو انزلناہ علی بعض العاجمین، اگر کسی عجمی پہ اتار دیتے تو یہ ایمان نہ لاتے۔ ہم نے عربی میں قرآن اتار کے کام کیا لیا؟
کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، فرمایا اسی طرح ہم نے قرآن کو مجرمین کے دل میں اتار کے اس کا ٹھکانہ بنا دیا، ورنہ کبھی مجرم کے دل میں قرآن نہ اتر سکتا اگر عربی میں نہ آتا۔ تو اس آیت نے کیا بتایا کہ مسلک، ٹھکانہ۔ تو تیسرے نمبر پہ حضور ہم دیکھیں گے کہ حسین کا ٹھکانہ کیا ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ جی کیا فرمایا؟ اللہ کی نظر میں مجرم، ہاں، کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، خطا کاروں کی بخشش ہے، مجرمین کی نہیں۔ چوتھے نمبر پر، چوتھے معنی کیا بتائے تھے؟ زنجیر، بولے تو نہیں نا؟ سورہ صاد، یہاں بھی حضور گردے صاحب ایک مجرم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے مخدوم صاحب نام نہیں لیا کسی مجرم کا، نام لیے بغیر کہہ رہا ہے کہ ایک مجرم آئے گا، ہم فرشتوں کو حکم دیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ فرشتوں سے کہیں گے پکڑ لو اسے، فغلوہ، پھر اس کی گردن میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایک ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ جی جی، یہ جس لڑی میں موتی پر رویا ہوا ہو نا اسے سلک کہتے ہیں، وہی مادہ سلک ہے۔ تو اس آیت نے ہمیں بتایا کہ مسلک نام ہے زنجیر کا۔ تو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ حسینی زنجیر کیا ہے، جو اس زنجیر سے بندھ جائے اس کا کیا ہوتا ہے۔ اگلے معنی کیا تھے؟ وطیرہ، مسلک معنی وطیرہ۔ سورہ نحل، کون سا سورہ بابا؟ نحل۔ اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا۔ تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کو وحی کی، پہاڑوں میں گھر بنا، درختوں پہ گھر بنا، سیڑھیوں میں، چھتوں کی سیڑھیوں پہ گھر بنا۔ ثم کلی من کل ثمرات، پھر ثمرات میں سے طیب پاک غذا کھا۔ فصلوں کی سبل ربک ذللا، اور اپنے پروردگار کے بنائے ہوئے راستوں پہ عاجزی کو وطیرہ بنا لے۔ گھبرائے تو نہیں میرے سامنے؟ تو پانچویں معنی ہے مسلک کے وطیرہ۔ تو ہم پانچویں نمبر پہ، اگر آپ کے مزاجوں نے مجھے اجازت دی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ حسین کا وطیرہ کیا ہے۔ چھٹے اور آخری معنی کرنل صاحب ہم نے یہ کیے تھے کہ مسلک مدخل کو کہتے ہیں، جائے داخلہ۔ سورہ مومنون پڑھنا، نوح کی کشتی تیار ہے، امر الہی پہنچا ہے، اسلک فیہا، میں نے پہلے بتایا تھا کہ سالہ کا یسلک و گردان ہے، اسلک امر ہے، اسلک فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، ہر جنس سے جوڑا جوڑا داخل کر اور اپنی اہل کو بھی داخل کر۔ میں نے بخاری صاحب بات کہہ دی اور آپ کے سامعین کی اکثریت نے بڑی خوبصورتی سے ہضم کی۔ یہاں گردے صاحب مخدوم صاحب دو باتیں اللہ نے کی، ہر جنس کا جوڑا بھی سوار کر اور اپنی اہل بیت کو بھی سوار کر، کائنات کے جوڑوں کو الگ اور نوح کے اہل بیت کو الگ گن کے اللہ نے بتا دیا کہ امت کی جنسیں اور ہوتی ہیں، اہل بیت کی جنس اور۔
تو اس آیت میں بتایا جو حکم کیا اسلک داخل کر، مدخل معنی نکلے مسلک کے. اور اسی طرح سورہ قصص میں مولانا ارشاد ہوا ہے ید بیضا کے معجزے کے وقت حضرت موسیٰ سے کہا ہے خدا نے کہ اسلک بلا تشبیہ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، داخل کر اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں، روشن ہو کے نکلے گا. تو مسلک داخل ہونے کی جگہ جہاں داخلہ ہو، تو آخر میں ہم دیکھیں گے کہ حسین کی جائے داخلہ کیا ہے، کیسے نکلتا ہے وہاں سے. توجہ قرآن کی روشنی میں کرنل صاحب بیان کر لیا میں نے. 6 معنی بتائے تھے، 6 کے لیے دلیل کے طور پر 7 آیتیں پڑھی میں نے. اب ایک ایک جملے میں مسلک دیکھتے چلیں حسین کا. پہلا معنی کیا کیا تھا قرآن نے؟ راستہ. بتاؤں حسین کا راستہ کیا ہے؟ بلا تشبیہ. بخاری صاحب بظاہر اتنا سا ہے حسین، بظاہر. ابو دردہ صحابی رسول ہیں، حسین کھیل رہے ہیں ابو دردہ سے، اور کھیل ہے مشروط کہ جو ہارے وہ جیتنے والے کو کاندھوں پہ سوار کر کے اٹھائے. اللہ اکبر. اور لفظ بخاری صاحب یہ سوچنے والے ہیں کہ جب ابو دردہ جیت جاتا ہے، کہتا حسین اب میں سواری کروں گا، کہ حسین مسکرا کے کہتے ابو دردہ ترکب بدنا راکب علی جسم رسول اللہ، اسی جسم پہ سوار ہونا چاہتے ہو جو رسول کے جسم پہ سوار ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور جب حسین جیت جاتے ہیں تو ابو دردہ کہتا ہے آپ نے باری نہیں دی تھی، میں بھی نہیں دیتا. تو مسکرا کے کہتے ہیں اما تحمل بدنا حملہ رسول اللہ، اس بدن کو نہیں اٹھانا چاہتے جسے رسول نے اٹھایا. جیتے رہو. اب یقیناً آسان منزلیں ہیں اور میرے سامعین کے ہر فرد سے مجھے امید ہے کہ لکھا جائے گا لوح دل پر. رسول دیکھ رہے ہیں دور سے اور ہر بار باری ابو دردہ دے رہے ہیں. جب مقرر سے قرر چند قرر بار بار ایسا ہوا تو رسول نے کہا اے ابو دردہ یہ تسلسل سے باریاں دیے چلے جا رہے ہو، حل تحب حسین، کیا حسین سے محبت ہے تمہیں؟ کہا کیوں محبت نہ کروں؟ فرمایا کیوں کرتے ہو محبت؟ جی آپ کا نواسا جو ہوا اور آپ کو جو پیارا ہے، اس لیے اس کا یہ کہنا تھا مخدوم صاحب کہ صحیفہ ختم نبوت پہ سرخی جلالت آئی. فرمایا اس وجہ سے محبت نہ کر حسین سے کہ نواسا ہے میرا. احبہ للہ فإنہ یحب الحسین یا ابا دردہ لو یذهبن بک المذاہب لو سلک الناس مسالکا فاسلک انت مسلک الحسین فإن طریقہ طریق اللہ ولو سقطت معہ لسقطت علی الحق. فرمایا حسین سے پیار کر اللہ کی وجہ سے کہ اللہ اس سے محبت رکھتا ہے. اللہ آواز بلند سلوات ہمارے دیگر آواز بلند سلوات. غور فرما کیا کر اللہ کے سبب سے محبت کر، کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے حسین سے. اور خبردار جتنے مذہب بن جائیں دنیا کے، جتنے مسالک میں تقسیم ہو جائے زمانہ، تیرا رسول کہہ رہا ہے فسلک انت مسلک الحسین، تو حسین کے مسلک پہ چلنا. کیوں؟ لأن طریقہ
طریق اللہ، جان لے ابو دردہ، حسین کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے۔ نہیں حضرت شاہ جی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی جملہ باقی ہے۔ اور بخاری صاحب میں حقیقی ترجمہ تو اس کا کروں گا نہیں، یہ پہلے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں بیٹھ کے غلط بیانی کرنا قابل معافی نہیں۔ اشارے میں آدھا ترجمہ کروں گا، اور بخاری صاحب پورا اس لیے نہیں کروں گا، ظرف چھلک جانے کا خطرہ ہے مجھے۔ توفیق مانگنا، توفیق بانٹنے والی بات جس کو دے دے اس کی تقسیم سے کیا جھگڑا۔ فرمایا اگر کائنات کے لوگ کسی راستے پہ چلیں تو حسین کا راستہ نہ چھوڑنا، کیوں کہ لو سقط معه لسقطت علی الحق، کیونکہ اگر حسین کے ساتھ چلتے ہوئے تجھے ٹھوکر بھی لگ جائے تو تو ادھر ادھر نہیں گرے گا، صحن توحید میں گرے گا۔ تو پہلی بات کیا سامنے آئی حضور کہ حسین کا راستہ اللہ کا راستہ۔ حسین کے راستے پہ چلنے والا ٹھوکر بھی کھائے نہ جہنم میں گر سکتا ہے، نہ تاریکی میں گرتا ہے، نہ روش باطل پہ گرتا ہے، بلکہ ساحت حق میں، صحن حق میں، صحن الہی میں۔ تو پہلی بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ حسین کا مسلک مسلک توحید ہے۔ اس وقت تک بخاری صاحب میں نے آپ کے سامعین کو جگایا، بہت زیادہ نیند طاری تھی ان پر، اور الحمدللہ اب مجھے ساری آنکھیں جاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بات کہنے لگا ہوں، ہے عرش سے بھی وزنی۔ علم غیب میں نہیں رکھتا کہ کس پر گرزے گراں بن کے گرے گی، کس کے لیے گلے مودت ہے، جس کے پاس ہے، کیونکہ ان کے فضائل کی ضربت برداشت کرنا ہر ایک کے بس کا تو ہوگی نہیں۔ ہم نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا تھا کہ مسلک کے دوسرے معنی ہے چلن۔ آؤ دیکھیں حسین کا چلن کیا ہے۔ میں بات ظاہر ہے اصولوں میں تو میں نے سمجھوتا کرنا سیکھا نہیں، میں تو حضرت کاظمی کہہ جاؤں گا، ہاں کہاں کیا ہوگا نتیجے سے واقف نہیں ہوں میں، توقع رکھ سکتا ہوں کہ الحمدللہ سارے حلالی ہیں میرے سامنے، سارے موالی ہیں، سنیں گے، برداشت کریں گے، لیکن ہے حقیقت۔ رد کوئی انکار چاہے کوئی کر دے، رد تو کوئی مائی کا لال کر سکتا ہی نہیں ہے حقیقت کی۔ حسین کا چلن کیا ہے؟ اس سے پہلے میں حضور ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ علی کے چلن پر ایک فقرہ لکھتے ہوئے مورخ ناز کرتا ہے، مورخ کا قلم اتراتا ہے، کتاب کا صفحہ رقص مودت کرتا ہے، پڑھنے والا جھومتا ہے، سننے والا وجد میں آتا ہے، اور فخر سے پکار اٹھتا ہے ہر صاحب مودت کہ مثال لاؤ ہمارے امام کی کہ جس کا چلن یہ ہو۔ اور وہ پتہ ہے فکرہ کیا بولا جاتا ہے علی کے چلن کے بارے میں کہ علی کا چلن وہ چلن ہے کہ جو قاتل کو شربت پلا دے۔ بولا جاتا ہے نا حضور۔ بے شک میں خواب میں بھی اس فکرے کی رد سوچوں تو کافر ہو جاؤں، ہاں میں اس فکرے سے تو معاذ اللہ انکاری نہیں ہوں، فکرہ تو ایسے ہی حق ہے جیسے اللہ سچ ہے۔ لیکن آؤ سر اٹھاؤ، غضنفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، ہے تردید کی ضرورت تو میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ یا علی اگر تیرا بیٹا کسی صفت میں تجھ سے بڑھ جائے، ناز تو تیرا ہے نا۔
قاتل کو شربت پلایا، شک کوئی نہیں، آؤ پھر سر اٹھاؤ۔ ہاں رک رک کے بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ ساری آنکھیں میری طرف متوجہ ہو جائیں، تو پھر میں جملہ مخدوم صاحب بولوں، یا علی بے شک آپ نے قاتل کو شربت دیا، یہ جگر آدم کا نہیں، یہ کلیجہ ابراہیم کے سینے میں نہیں، یہ ہمت موسیٰ و عیسیٰ نہیں رکھتے کہ قاتل کو شربت پلائیں، یا علی تو نے قاتل کو شربت پلایا، قاتل کو رہا نہیں کیا۔ جی جی یہ چلن حسین میں ہے کہ جنگ رہروان کے موقع پہ جب شمر گرفتار ہو کے آیا تو حسین نے دور سے دیکھ کے کہا یا مالک خلص سبیل ھذا الخارجی، اس خارجی کے گلے سے رسیاں کھول لے۔ ایک اور جگہ پہ بھی کم از کم جی 1000 میں سے کچھ کم پتہ تھا یہ قاتل ہے، ہاں اور مر رہے ہیں پیاس سے، مر رہے ہیں پیاس سے، وہ قاتل مر نہیں رہا تھا، اس کے ہونٹ پھٹتے۔ ہاں بے شک، اب چونکہ ہم نے جشن پڑھنا ہے اس لیے زیادہ جزیات میں نہیں اترا۔ امیر کائنات نے قاتل کو شربت پلایا، رہا نہیں کیا، یہ چلن حسین کا چلن ہے۔ اور بخاری صاحب میں اپنے بھائی اپنے فاضل دوست آغا علامہ نسیم عباس کی موجودگی میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں صاحبان، کیونکہ یہ جملہ ہر ایک کے سینے دل میں جگہ نہیں پائے گا لیکن ہے حقیقت۔ جب متعصب مورخ یہ لکھتا ہے کہ میاں اللہ بڑا کریم ہے، اگر وہ حسین کے قاتل کو معاف کر دے تو تم کیا بگاڑ لو گے، حالانکہ اس جاہل کو یوں لکھنا چاہیے تھا کہ حسین بڑا کریم ہے، اگر وہ معاف کر دے۔ سمجھ آ رہی بات؟ جی جی جب غور نے آ کے کہا خدا مجھے معافی مل سکتی ہے، غور سے معافی مانگی، ہاں، اس نے کہا کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ کیوں کہا؟ بلکہ قرآن میں ہے نا کہ 70 پہلے کہہ دیا کہ انت کما سمت کا امک انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو ایسا ہی ہے جیسا تیرا نام تیری ماں نے رکھا، تو یہاں بھی ہو رہے تو آخرت میں بھی ہو رہے۔ اور آؤ اگر ان کے دشمنوں کا معاملہ ان کے سپرد ہوتا تو مخدوم صاحب ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن دشمن پاؤں میں گر پڑتے، اور یہ اتنے خوفناک کریم ہے کہ کہتے جاؤ معاف کیا، تو اللہ نے ان سے پہلے معاہدہ کر لیا یبعثک ربک مقام محمودا، تمہیں مقام شفاعت پہ کھڑا کر دوں گا، ساری کائنات کے جہنمیوں کو جنت بھیج دو گے، نہیں بولوں گا، تمام اہل جنت کو جہنم میں ڈال دو گے، نہیں بولوں گا، لیکن اپنے دشمنوں کے لیے ابھی سے میرے ساتھ وعدہ کر لو، جاؤ استغفر لهم ام لم تستغفر لهم ولو تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، تو اپنے دشمنوں کی سفارش کر یا نہ کر، تو نے اگر 70 بار بھی سفارش کی تیرے دشمن کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ ہم سے راضی ہیں، ہم تو آپ سے ابھی راضی نہیں ہیں۔ اچھا 4 باقی ہیں، چونکہ میں تو حساب میں سکول کے زمانے میں بھی کمزور رہا ہوں، تو اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہوں میں۔ ماشاءاللہ جناب، تیسرا مفہوم، تیسرے معنی کیا تھے؟ دیکھیے حساب میں تیز ہیں، یاداشت میں نہیں۔ تیسرے معنی بتائے تھے ٹھکانہ، مسلک معنی بسم اللہ ٹھکانہ نہیں، میں بالکل جس ترتیب سے بتایا اسی ترتیب سے ہی واپس مڑ رہا ہوں۔ ٹھکانہ، قرآن کا ٹھکانہ کیا بتایا گیا تھا؟ شادباش قضاؤں کا سلک نہ ہو فی قلوب المجرمین، اللہ کہتے ہیں ہم نے مجرمین کے دلوں میں مسلک قرار دیا قرآن کا، عربی میں نازل کر کے، کیونکہ اگر ہم اس زبان میں نازل نہ کرتے تو مجرم قرآن کو قبول نہ کرتے۔ میرے خیال سے اب یہاں مجھے تو کچھ نہیں بولنا چاہیے تھا، تمہیں خود پہنچنا چاہیے
ماشاءاللہ قبلہ قرآن مجرم کے دل میں بھی ٹھکانہ کرتا ہے. ماشاءاللہ قبلہ اللہ اکبر اللہ اکبر العظمت للہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی جی آپ نے تو نا بڑی بات نہیں ہے. ہاں جی. قرآن دل میں اتر آئے. ہم تو قبلہ اس لیے جان گئے تھے کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے دل میں سے نازل کیا ہے. آپ نے مجرمین والی آیت پڑھ لی, ہم ڈر گئے. میں وہ جو رسول کے دل پہ نازل ہو رہا ہے وہ حقیقت قرآن ہے. سمجھ آ رہی بات؟ جی جی. جو مجرمین کے دل میں چل رہا ہے وہ ظاہر قرآن ہے, یہ آپ وہ لباس حروف میں ہے, اب ٹھیک. وہ لباس الفاظ میں ہے. اور جو دل رسول پہ نازل ہو رہا ہے وہ اپنی حقیقت کے ساتھ سبحان اللہ. ہے. اور آج سر اٹھاؤ, قرآن مجرمین کے دل میں رہتا ہے, حسین سید المرسلین کے دل میں رہتا ہے. لیکن یہاں بخاری صاحب کے سوال کا جواب بھی ہو جائے اور میرا موضوع بھی آگے چلے. فرق نظر آتا ہے بخاری صاحب حسین اور قرآن میں. کیا قرآن کی تعریف تھی کہ لو سورہ حشر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو خشیت الہی سے بکھر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی اس قدر شدت ہے نزول قرآن میں کہ پہاڑ کو پگھلا دے. اور سورہ شعراء کہہ رہی نازل بہ الروح الامین علی قلبک, کہ ہم نے قرآن نبی تیرے دل پہ نازل کیا جو پہاڑوں کو بکھرا سکتا تھا, میرا رسول کے دل کی دھڑکن کو بے ربط تک نہیں کر سکا. تو یہ فرق ہے رسول کے دل کی صلابت اور پہاڑوں کی شدت میں. لیکن آؤ, جس بولتے ہوئے قرآن کی بات میں کر رہا ہوں, جس کا مسلک رسول کا دل ہے, ذرا اس کو دیکھو. 2 سال کا ہے بظاہر حسین, دربار نبوت میں داخل ہوا چاہتا ہے, لباس میں پاؤں الجھا, گر پڑے حسین, خطبہ چھوڑ کے بےتاب ہو کے باہیں پھیلا کے دوڑے رسول. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں حکم دیا ہوتا. فرماتے اضطرب قلبی لما رأیت الحسین واللہ ما شعرت ما فعلت, جو ہی میں نے حسین کو گرتے ہوئے دیکھا میرے دل میں اضطراب پیدا ہو گیا. قرآن کی حقیقت پہ مضطرب نہیں ہوتا. اللہ اکبر. وہ اس کے گرنے سے واہ 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 واہ. سمجھ میں آئی بات دوستو جی؟ اس طرح میرا دل منصرف ہو گیا. یعنی قرآن کا حقیقی نزول جس کے دل میں اضطراب پیدا نہیں کرتا, حسین اس کے دل میں اضطراب پیدا کر دے. جی ماشاء اللہ. یہ ہے فرق حضور قرآن میں اور حسین میں. ہاں, اور فرق ہونا بھی تو چاہیے مخدوم صاحب. قرآن رسول کی زبان سے نکلتا ہے اور حسین زبان کے راستے رسول کے دل میں اترتا ہے. العظمت للہ. غور فرمایا آپ نے یہ ہاں. بلکہ منزل کی طرف بڑھوں, کل بھی گفتگو کرنا ہے آپ سے. اور معنی کیا تھے؟ مسلک زنجیر. بولی تو نہیں بات؟ ہاں, وہ مجرم کے لیے تھی. اب حسینی زنجیر کو دیکھیں. دلائل میرے پاس سینکڑوں ہیں کم از کم. میں ایک بات آج کے دن بخاری صاحب آپ کے مجمع کو یاد دلا کے آگے بڑھتا ہوں. میری ذمہ داری ہے انشاء, املا, قرأت, عبارت, ترجمہ اور حوالہ. توفیق تو مانگو گے بابا تو ملے گی نا. ہاں, آج سے کوئی تقریباً 250 سال پہلے کی بات ہے. عالم رویا میں یعنی عالم خواب میں سلطان کربلا میں اپنے سادن سے کہا, وہ جو ناظم ہوتے ہیں حرم مطہر کے, کہ کل
खच्चर पे सवार होके फुला फुला अलामतों वाला एक जनाजा आएगा, वो उसे मेरे सहन में दफन करना चाहेंगे, दफन नहीं होने देना। चले तो नहीं गए, थकावट तो नहीं हो गई? सुल्तान करबला ने कहा या सुल्तान नजफ ने कहा? सुल्तान करबला ने। नहीं दफन होने देना, वो दूसरा वाकया है, वो अलग बात है जी। ठीक है मौला, तो सुबह बात लंबी है, मकसद की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। आ गया दूसरे दिन वो जनाजा, शायद इंतजार में था। नहीं भाई ये मदफून नहीं हो सकता, पहले मिन्नत समाजत नहीं। अब उन्होंने हदिया पेश करना चाहा, 5,000 नहीं, 10,000 नहीं, बढ़ाते गए। जब किसी खास मिकदार पे पहुंचे तो साधन बेचारा, आखिर वो भी तो इंसान था, बहुत से काम रुके हुए थे उसके। सोचा क्यों ना चलो ये माल भी ले लूं। इस वक्त इन्हें कहता हूं दफन कर लो, रात को निकाल के शहर के बाहर दफनाऊंगा। रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। मौला का फरमान भी पूरा कर लूंगा और अपने रुके हुए काम भी निपटाता हूं। दफन करवा दिया, चले गए वो। रात को जब हरम मुतहर बंद हो गया, अब निकालने की नीयत से आया, कब्र खोली, अपने सामने दफन करवाया था। एक नई बात देखी जो उस वक्त नहीं थी। क्या देखता है? ताबूत के कुंडे के साथ एक जंजीर मुंसलिक है जो आगे जरिए मुतहर की तरफ जा रही है। यानी कि दिन में तो ये जंजीर नहीं थी, आज कहां से आई? चलते चलते आगे क्या देखा? जरिए मुतहर के शबके के साथ, जालियां होती है ना, उसके साथ बंधी हुई है जंजीर। अब हिम्मत नहीं हो रही कि यहां से कैसे खोलूं। शख्सदर होके दरवाजे की टेक लगा के खड़ा हो गया। मशीयत इलाही के तहत खड़े खड़े आंख लगी, आलम ख्वाब में हुसैन को देखा। मौला ने आलम जलाल में कहा, शर्म नहीं आती? पहले तो तुमने मेरे पहले हुक्म की खिलाफ वर्जी क्यों की? अगर कुछ चाहिए था मुझसे मांग लेते। तुम्हारी जरूरतों का मैं ज़ामिन और जिम्मेदार हूं, लालच में आ गए। पहले तो ये गलती की कि मेरा पहला हुक्म टाला, और चलो अगर बशरियत के तमा का शिकार हो ही गए हो, अब दफन करने के बाद इसे निकाल के जमाने में ये मशहूर कराना चाहते हो कि हुसैन पहले पनाह में ले लेता है फिर बाहर फेंक देता है। क्या ये हुसैन, अब क्या ख्याल है? बाकी कल ना बयान किया जाए। अच्छा तो कितने हो गए? हाँ चलिए जल्दी जल्दी मैं तो बता के इजाजत चाहूँ आपसे। 5वें मानी क्या थे? वतीरा। हुसैन का वतीरा क्या है? सर उठाना। मेरे पास इस बात के 2 रावी हैं। एक तो पक्का हुसैन का दुश्मन है, दुश्मन कभी भी तारीफ नहीं मानता। अपने का तो काम है तारीफ करना, बल्कि हो सकता है बढ़ा दे, हैं? हमेशा मोहब्बत बढ़ाती है। ये शरफ तो बाज अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले कमबख्तों को मिला है कि दावा मोहब्बत का करके फिर अली को घटाते हैं। वरना हमेशा मोहब्बत बढ़ाएगी, घटाने की तरफ आती नहीं। लेकिन दुश्मन कभी नहीं बढ़ाता, बल्कि वो तो डंडी मारने की कोशिश करता है ना ऐसा? हाँ तो 2 रावी है मेरे पास। एक तो पक्का दुश्मन है, दूसरे के बारे में इश्तिबाह है। एक रावी है मरवान बिन हकम और दूसरा है अनस बिन मालिक। वो कहते हैं कि वतीरा रहा है हुसैन का हमेशा से क्या कि हर शब जुमा जनाब खदीजतुल कुबरा की कब्र मुतहर पे आना, 2 रकत नमाज पढ़ना, फिर अल्लाह से मुनाजात करना। दोनों ने अपने अपने मकाम पर
محترم صاحب قبلہ روایت کی ہے کہ ہم نے چھپ کے سنا کہ خبر تو ہے مکہ میں سرکار رہتے ہیں، مدینہ میں قبلہ نہیں، جو اجاز کے ہاں جن کے لیے زمین و مکان کے فاصلے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے شمس الدین محمد عالم سے پوچھا گیا تھا سرکار کے امام زمانہ کے پوتے سے کہ سنا ہے امام ہر سال حج پہ تشریف لے جاتے ہیں، کہاں جزیرہ خضرا کہاں مکہ؟ تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا تھا کہ الدنیا خطوۃ المومن فکیف ببل لم تقم الدنیا وما فیها الا بوجودہ ووجود آبائہ، فرمایا کہ یہ پوری دنیا مومن کا ایک قدم ہے، تو جو مومنین پر حجت ہے جس کے قدم کے صدقے مومن کو وجود ملا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ہر شب جمعہ آتے، اور یہ تو بخاری صاحب شب جمعہ کی بات ہے، وہ ہر نماز کا کہتے تو میں تعجب نہ کرتا۔ ہاں ایک دفعہ چھپ کے سنا ہم نے بھی کہ آخر مناجات کیا ہے، سرگوشیاں کیا کرتا ہے حسین اللہ سے، کیا مانگتا رہتا ہے ہر جمعہ کی رات کو گڑ گڑا کے، توجہ، بلکہ جہاں جہاں تک غضنفر کی آواز جا رہی ہے ورا کے دل پہ نقش کرنے کی کوشش کرے۔ سلام پھیرا حسین نے، آسمان کی طرف دیکھا، ون شاہ شیر پڑھے، کیا یا رب انت مولا ہو فرحم عبیدا انت مولا ہو طوبی لمن کان نادما عارقا یشکو الی ذی الجلال بلواہ۔ توجہ، اذا اشتقى بصه وغصته اجابہ اللہ ثم لباہ۔ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، ناز کرنا چاہیے اس عبد کو جس کا تو مولا ہو۔ کیا خوش نصیب ہے وہ عبد جو راتوں کو سوتا نہیں شدت تکلیف سے۔ پہلے میں نے ڈنڈی مار لی تھی ایک شعر کی، لیکن اب پھر پڑھتا ہوں، ہاں کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ کہ کیا تکلیف تھی حسین کو جو سونے نہیں دیتی۔ فرماتے ماؤ بہی علت ولا سقم اکثر من حبہ لمولا ہو، فرمایا نہ کوئی علت ہے نہ کوئی بیماری، کوئی اور دنیاوی دکھ نہیں، صرف تیری محبت نہیں سونے دیتی، تیری محبت رت جگہ کراتی ہے۔ اور جاگ کر اذا اشتقى بصہ وغصتہ اجابہ اللہ ثم لباہ، اور وہ بندہ جب اپنی اس ہجر اور فراق کی تکلیف کی اللہ کو شکایت کرتا ہے تو پھر اسے دو انعام ملتے ہیں، کیا؟ اجابہ اللہ ثم لباہ، اسے اللہ جواب بھی دیتا ہے، لبیک بھی کہتا ہے۔ مروان جیسا دشمن کہہ رہا ہے ملتان والوں کہ ابھی حسین کا فکرہ ختم نہیں ہوا تھا کہ آسمان سے میں نے آواز سنی لبیک عبدی وانت فی کنفی۔ کیا بات ہے؟ حالانکہ حسین نے کیا کہا؟ اجابہ اللہ ثم لبا، پہلے جواب دیتا ہے پھر لبیک، لیکن یہاں اللہ لبیک پہلے کہہ رہا ہے، سوال کا جواب بعد میں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، کرنل صاحب کیا منزلت حسین کی۔ لبیک عبدی وانت فی کنفی کلما قلت قد سمعناہ صوتک تشتاقہ ملائکتی حسبک الصوت قد سمعناہ دعاؤک عندی یجول فی حجب فحسبک السطر قد سفرناہ۔ اگر لکھ کر اٹھے میرے سامعین تو زیادہ میعاد نہیں، آج رات خواب میں جنت نظر آئے گی، یہ میرا وعدہ ہے، بشرطے کے لوح دل پہ اگر آپ نے جملہ نقش کر لیا، آواز لبیک لبیک اے میرے بندے۔ بخاری صاحب تاریخ آدمیت میں یہ پہلی مثال ہے۔ میرا ایمان ہے کہ 14 کے 14 محمد ہیں، یقیناً یہ سارے جب پکارتے ہوں گے اللہ کہتا ہوگا پردہ توحید میں لبیک، لیکن وہ صرف حسین ہے کہ جس کے لیے لبیک گوش بشریت نے سنی۔ کائنات کا ہر حاجی اسے لبیک کہتا ہے۔
اللہ کو لبیک کہے، لیکن ذات واجب حسین کو لبیک کہے، لبیک آپ دیوان تو فکر لبیک میرے بندے، تو میری نگاہوں کے پہرے میں ہے، تو لما قلت قد سمینا ہو، جو کچھ تم نے کہا ہم نے سنا ہے؟ یہ جو تھوڑی دیر بعد تمہیں جواب دے رہے ہیں، صوت کا تشتاقہ ملائکتی، میرے ملائکہ مشتاق رہتے ہیں تیری آواز سننے کے، اللہ، ورنہ میں نے تو تجھے پہلے ہی لفظ سے لبیک کہہ دینا تھی، سر اٹھا لینا۔ دعاؤں کا اندی یجول فی حجب فحسبک الستر قد سفرنا ہو، دعا کیجئے مولا مجھے توفیق دے حق کہنے کی، اور میرے سامعین کو توفیق دے حق کی ضربت برداشت کرنے کی۔ اے حسین، تیری دعا، تیری پکار، تیری ندا میرے پردہ خواہ توحید میں چکر لگا رہی ہے۔ فحسبک الستر قد سفرنا ہو، تو اور کیا چاہتا ہے؟ تیرے میرے درمیان جو پردہ ہے، لے پردہ ہم نے ہٹا دیا۔ 5 مسلک سمجھ لیے ہم نے حسین کے، یہ مسلک کے 5 مفہوم۔ چھٹا کیا تھا؟ مدخل، جائے داخلہ، اسلک فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، یاد ہے نا؟ جائے داخلہ، مدخل۔ حسین کا مدخل کیا ہے؟ بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ سب صاحبان معرفت ہے میرے سامنے، بس میں آیت یاد دلاتا ہوں اور سمجھ لینا، تشریح کے لیے بہت کچھ رہ جائے گا وہ کل۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مسند طمانینت پہ فائز ہونے والے نفس، اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے پروردگار کی طرف۔ کیا اب یہ بھی مجھے یاد دلانا پڑے گا کہ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ سرکار صادق اپنے شیعوں سے کہا کرتے تھے کہ اقرأوا سورۃ الحسین فی فرائضکم، اپنی فریضہ نمازوں میں سورۃ الحسین کو پڑھا کرو۔ لوگ کہتے مولا پورے قرآن ہوئے، حسین نامی سورہ تو نظر ہی نہیں آیا۔ فرمایا سورہ فجر نہیں، فرمایا سورہ فجر سورۃ الحسین ہے، اور آگے اسی آیت کو دلیل کے طور پر میرے امام پڑھتے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ لوٹا، فرمایا یہاں اللہ کا مخاطب سوائے حسین کے اور کون ہے؟ حسین سے کہہ رہا ہے ارجع الی ربک، لوٹ اپنے پروردگار کی طرف۔ یہ نہیں کہا کہ مر جا، یہ نہیں کہا کہ آمادہ مرگ ہو جا، لوٹا۔ اللہ اکبر۔ آپ کا کوئی عزیز کراچی گیا ہوا ہے، آپ اسے خط لکھتے ہیں لوٹا، اسے موت نہیں کہتے بابا، یہ مرنا نہیں ہے۔ العظمۃ للہ۔ جی ارجع الی ربک، رجوع کر اپنے پروردگار کی طرف، لوٹ۔ اور کس طرح بخاری صاحب لوٹ؟ راضیۃ، اللہ سے راضی ہو کے لوٹ۔ میں نے آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کو منت سماجت کرتے ہوئے دیکھا ہے، پروردگار ہم نے تو اپنی سی کوشش کی، اب پتہ نہیں ہم کوشش میں کامیاب ہوئے یا نہیں، بس تو راضی ہو جا۔ کائنات کی ہر حجت کوشش کر رہی ہے کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ کوشش کر رہا ہے کہ حسین راضی ہو جائے؟ راضی ہو جا اور دیکھنا میری طرف، بس ختم ہو گئی میری گفتگو۔ مرضیہ، اور اللہ تو راضی ہے تجھ سے، تو اس کی رضا کا ہدف تو ہے فادخلی فی عبادی، میرے عباد میں داخل ہو۔ سارا اٹھاؤ مدخل سنو حسین کا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ جنت میں نہیں، کائنات جائے گی جنت میں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی ہاں، اور یہ صرف بخاری صاحب میں نے حسین کے لیے پڑھا۔ تم سے ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ پہ فتویٰ بھی لگا دے، لیکن فتویٰ سے ڈرنے والی چیز میں نہیں ہوں۔
میں قرآن کی ضمانت پہ بات کر رہا ہوں. یہ خطاب، یہ عہد، یہ منصب، یہ وعدہ، یہ پیمان کرنا سب صرف حسین کے لیے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نہ کسی نبی کے لیے، بلکہ جس بات کے لیے میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے فتویٰ لگا دو، یہ بات پہلے محمد سے لے کر امام زمانہ تک کسی حجت کے ساتھ بھی خدا نے نہیں کی سوائے حسین کے. جی ہاں، آدم کے بارے میں صرف اتنا کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری زوجہ حوا جنت میں سکونت اختیار کرو. آدم کے لیے جنت، صرف جنت. سر اٹھاؤ اور حسین کے بزرگوں اور عزیزوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. سورہ واقعہ. فرمایا جو ہر شے میں سابق ہیں، تخلیق میں سابق ہیں، نور میں سابق ہیں، وجود میں سابق ہیں، علم میں سابق ہیں، کمال میں سابق ہیں، جلال جمال میں سابق ہیں، ہر صفت میں سابق ہیں. اولئک المقربون، وہی ہمارے قریبی لوگ ہیں. رہیں گے کہاں؟ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں. یہ رہتے ہیں نعمت والی جنت میں. کھانے پینے والی نا، اس پر تو میں 50 مجالس پڑھ چکا ہوں سرزمین ملتان پر کہ کھانے پینے والی چیزوں کو اللہ نے قرآن میں نعمت کہا ہے، نعمت نہیں. ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا. جس چیز کو نعمت خدا کہہ رہا ہے وہ نعمت والی جنت، سیب، انگور، امرود، خرما والی نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جو نعمت غدیر خم پہ تمام ہوئی. اور وہاں کوئی رزق نہیں بانٹا گیا تھا، دال روٹی تقسیم نہیں ہوئی تھی ملتان والوں. وہاں علی کی ولایت کا اعلان ہوا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان 13 محمدوں کے لیے وہ جنت ہے جس کا فرش ولایت کا، جس کی ہوا ولایت کی، جس کا سبزہ ولایت کا، جس کے محلات ولایت کے، جس کی آب و ہوا ولایت، یعنی ولایت ہی ولایت. آدم کے لیے جنت، حسین کے باقی خاندان کے لیے جنت نعیم. اور حسین سے کہہ رہا ہے وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جا. جس کو وہ جنت سمجھتا ہے. العظمت للہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی حسین کا مسکن اللہ کی جنت. یہ ہے مدخل حسین کا. آج میں نے صرف یہی بتایا. راستہ کیا ہے، چلن کیا ہے، ٹھکانہ کیا ہے، حسین کی زنجیر کا سلسلہ کہاں تک دراز ہے، وتیرہ کیا ہے، جائے داخلہ کیا ہے. جائے داخلہ ہے جنتی، میری جنت. کرن صاحب بہت مجالس میں اشارتاً یہیں پہ بات رکتی رہی ہے کہ حسین اللہ کی جنت میں جائے گا، لیکن اللہ کی جنت ہے کیا یہ کل بتاؤں گا. اور فی الحال میں یہی کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خدا قدوس آپ کو ایسے لاتعداد جشن منانا، سننا، ہمیں پڑھنا نصیب کرے. دعا کریں کہ جنت سے ہم نکلے نہیں. بطفیل محمد والے محمد. پروردگارا تجھے ہم تیری اپنی خوشی کا واسطہ دیتے ہیں، کیونکہ آج تیری خوشی کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں. ٹھکانہ یا حد اس خوشی کی ہوتی ہے جو دل سے نکلے. تو دل تو رکھتا ہی نہیں، اس لیے تیری خوشی بھی لاحد ہے. تو تجھے تیری لاحد خوشی کا واسطہ، کیونکہ جتنی خوشی ہو پھر دیکھنا پڑتا ہے خوش ہونے والا کون ہے. ایک مربے والے سے اس کے مطابق مانگنا پڑتا ہے، 20 والے سے اس کے مطابق. اور تو علی کل شیء قدیر کی مسند اقتدار کو اپنے قدموں میں رکھتا ہے. تو جتنی وسعت ہے تیری عطا میں، اور جتنا تو خوش ہے عباس اور حسین کی آمد پر، کیونکہ آج کا دن تو پروردگارہ تیری دوہری خوشی ہے. رسول کی خوشی ہے حسین کی آمد پر، اور حسین خوش ہے عباس کی آمد پر، اور تو خوش ہے دونوں کے سبب سے.
تو چونکہ آج غیر مشروط کریم کی آمد ہے تو آج اپنی مشروط دعا نہ مانگنا، اللہ کے وسعت اقتدار، وسعت کرم اور وسعت مسرت کے مطابق مانگنا۔ وما علینا الا البلاغ۔